بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 رجب منگل کا بابرکت دن ہے۔ اگر دل میں کوئی خواہش، کوئی پریشانی یا کوئی رکی ہوئی دعا ہے تو آج کے دن اس وظیفے کو معمولی مت سمجھنا۔ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے بس دل کو اللہ سے جوڑ لو اور زبان کو ذکر سے تار کر لو۔ رجب وہ مہینہ ہے جس میں ٹوٹے دل کی ایک پکار بھی رد نہیں کی جاتی۔ آج اگر سچے یقین کے ساتھ اللہ کو پکار لیا جائے تو من پسند مرادیں اور حاجات اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ تو خدا را آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، شاید یہی لمحہ تمہاری زندگی کا رخ بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 رجب ہے اور منگل کا بابرکت دن ہے۔ یاد رکھ لیں یہ دن اور یہ مہینہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ رجب حرمت والا مہینہ ہے، ان 4 مہینوں میں سے جنہیں اللہ نے خاص عزتیں عطا فرمائی، اور رجب وہ مہینہ جس میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، توبہ قبول ہوتی ہے، دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہیں ضائع نہیں جاتی۔ وہ مہینہ ہے جو ہمیں شعبان اور رمضان کی تیاری کا پیغام دیتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف لوٹنے کا موقع دیتا ہے، اور پھر پیر کا دن یہ وہ دن ہے جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیر ہی کے دن وحی کا آغاز ہوا، اور اسی دن روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھا۔ پیر کا دن اللہ کے حضور اعمال پیش ہونے کا دن ہے۔ ذرا سوچو، جب رجب جیسا بابرکت مہینہ اور پیر جیسا افضل دن اکٹھے ہو جائیں تو اس دن کی دعا کیوں نہ قبول ہو، اس دن کی پکار کیوں نہ سنی جائے۔ اگر آپ کے دل میں برسوں کی کوئی حاجت ہے، اگر رزق میں تنگی ہے، اگر قرض نے نیندیں حرام کر دی ہیں، اگر گھر میں بے سکونی ہے، اگر کوئی بیٹی رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، اگر زندگی کسی موڑ پہ آ کے رک سی گئی ہے، تو آج 23 رجب کے اس بابرکت منگل کو مایوس مت لوٹانا۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا مختصر اور آزمودہ وظیفہ لایا ہوں جو اللہ کے پاک ناموں کے صدقے دلوں کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں اور ہر نام میں رحمت، طاقت اور برکت چھپی ہوئی ہے۔ جب بندہ اللہ کو اس کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ صرف بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرماتا ہے۔ یہ وظیفہ نہ مشکل ہے نہ طویل، 2 سے 3 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ چاہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لو، نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لو، یا پھر چلتے پھرتے پڑھ لو، گھر میں ہو یا دکان میں ہو، آفس میں ہو یا کہیں بھی، بس ایک لمحے کے لیے دنیا سے کاٹ دو اپنا رابطہ، پوری توجہ اللہ پر جما دو اور سچے یقین کے ساتھ مانگ لو۔ یاد رکھنا، رجب کا مہینہ، منگل کا دن اور ٹوٹا ہوا دل، یہ تینوں مل جائیں تو رب کریم ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آج اس وظیفے کے دوران وہ بھی مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ خدا را اس بابرکت دن کو ہاتھ سے مت جانے دینا، شاید یہی لمحہ آپ کی زندگی بدلنے کا سبب بن جائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں روزانہ کی بنیاد پر ایسے ہی آزمودہ وظائف اور اعمال آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا جو آپ کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اب آئیے عمل کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں۔ آج 23 رجب منگل کا دن ہے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے بھی آپ کو موقع ملے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل اور زیادہ برکت والا درود درود ابراہیمی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، اسی لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ آئیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں تاکہ ہمیں بھی اس کا اجر حاصل ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے،
کوئی نہ کوئی ادھوری خواہش بھی ہوتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس سے نجات کے لیے وہ رب کے در پر آتا ہے۔ آج آپ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے الفاظ میں دل کی گہرائی سے نیت کر لیں۔ اگر آپ پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے اور قرض لینے والے آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو نیت کر لیں، یا اللہ میرا سارا قرض ادا ہو جائے۔ اگر نوکری نہیں مل رہی تو نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے اچھی باعزت اور حلال نوکری عطا فرما۔ اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دلوں میں تڑپتی ہوئی محبت چاہتے ہیں تو اس کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ نافرمان اولاد ہو یا پھر نافرمان شوہر، ان کی اصلاح اور ہدایت کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، وہ سب اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے آغاز میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور سلامتی بھی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا و ما فیہا سے آپ کا تعلق کٹ چکا ہے۔ اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور پوری عاجزی، ادب اور یقین کے ساتھ یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ دل جھکا ہوا ہے، آنکھیں نم اور زبان پر صرف اپنے رب کو راضی کرنے کی تڑپ۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ عظیم صفاتی نام ہے یا وہاب، یعنی بے حساب عطا کرنے والا۔ یاد رکھیے، آج یا وہاب پڑھتے وقت رب کریم سے تھوڑا مت مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو خود ناممکن لگتا ہے، جسے انسانی عقل کہتی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو چیزیں ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں وہ میرے رب کے لیے صرف کن کہنے کی دیر ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بیٹھا تھا اور کہتا آج اس قبولیت کے دن یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ اگر آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، اگر کاروبار میں بندش آ گئی ہے یا چلتا ہوا کام رک چکا ہے، اگر گھر سے سکون اور برکت اٹھ چکی ہے، ہر قدم پر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں اور مصیبتیں ہیں، تو آج یا وہاب کو پڑھ لو۔ یہ نام آپ کے لیے نجات کا دروازہ بن جائے گا۔ آپ نے نہایت سکون اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا وہاب دو بار ہو گیا، یا وہاب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا اگر آپ 11 بار یا وہاب پڑھتے ہوئے 11 حاجات دل میں نیت کر کے بیٹھ جائیں گے تو اللہ کے حکم سے 11 کی 11 ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی۔ یا وہاب صرف 11 بار پڑھنے سے رب کریم آپ کو وہ عطا کرے گا جس کا آپ نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ بس شرط ایک ہے، یقین، توجہ اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا وہاب پڑھنے کے بعد فوراً دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک عظیم آیت کا وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اسی آیت سے کیا، کہ اس آیت میں شکر بھی ہے، حمد بھی ہے اور بندے کی عاجزی بھی ہے۔ یاد رکھیے، جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال، جان، عزت، اولاد اور نصیب میں برکتیں اور وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے اور در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، تو آج اس وظیفے کے ذریعے رب کا شکر ادا کریں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ آج جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر رب سے مانگے گا، اگر اللہ نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اللہ کریم آپ کو عطا فرما دے گا۔ اب توجہ سے سماعت فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر
آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، اب وقت ہے رب سے خزانے مانگنے کا۔ اب جو بندہ اپنے نصیب اور تقدیر کے فیصلے بدلوانا چاہتا ہے، جو اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، جو کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، جو دلوں کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، وہ دل کھول کر اللہ کے سامنے رکھ دے، کیونکہ شکر کے بعد دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر 21 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ اللہ کے عظیم صفاتی نام کا ہے، اور وہ اللہ الصمد ہے۔ یہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اس بے نیازی کی خاص بات یہ ہے کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بلکہ فراوانی کے ساتھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی کا اثر یہ ہے، بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، مانگنے والوں کے اخراجات پورے کرتا ہے، اور رزق اور دولت سے مالا مال کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ چھوٹا اور آسان ہے، لیکن اثر اور طاقت میں بہت بڑا ہے۔ آج آپ نے 33 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور اس دوران کسی سے بات نہ کریں، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یہ لمحہ صرف آپ اور اللہ کے درمیان ہے۔ دل کی توجہ صرف اللہ پر مرکوز ہونی چاہیے۔ اللہ الصمد 33 بار پڑھنے کے بعد آپ کے دل کی ہر مانگی ہوئی حاجت، ہر ادھوری خواہش، ہر مشکل اللہ کے حضور رکھی جائے گی، اور رب کریم اپنے خزانے کھول کر آپ کی زندگی میں برکتیں اور وسعتیں نازل فرمائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا وہاب پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق مکمل کر لیں تو آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ بس اسی کے ساتھ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وہ خاص عمل ہے جو 23 رجب چوتھے منگل کے دن پڑھا جاتا ہے۔ یہ عمل اولیاء کرام اور اللہ والوں نے پڑھا، اور آپ نے بالکل اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے۔ اپنی من مانی مت کریں، کیونکہ چھوٹی سی لاپرواہی بھی اس بابرکت عمل کو ضائع کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں، آج قبولیت کے دن اور قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان دنوں اور راتوں میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے رب عطا فرماتا ہے، رب نواز دیتا ہے۔ جو بندہ اس خاص وظیفے کو خلوص، یقین اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بلکہ اسے نوازتا چلا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ سادہ، مختصر مگر طاقتور ہے۔ اگر سڑک پر چلتے ہوئے کوئی فقیر بھی یہ عمل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دولت مند، رزق میں مالا مال کر دے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگو یا 4 یاروں کے صدقے سے مانگو، میرا رب عطا فرمائے گا، اور بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔